لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیا. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ 2 نسلیں کہتی ہیں. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں. یہ پورا عالم ایک نسل ہے، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جان اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے. اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں. باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں. نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے. یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر. وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے
وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک یا کو، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک، اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے، اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گلا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے،
باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے جو فوجیں ہیں یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے, دی ریچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں, ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گا. وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آیا. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو, ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان, پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNB کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا, اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے, اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے, مسلمان امت آئے, امریکی فوجیں جائیں, فرانسیسی جائیں, برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے, اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. بَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ, اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے, اڑا رہے, تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے, صلح پر آ جائے, تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ ہمیں حکم ہے, مسلمانوں کو حکم. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات, اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے, میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال, ان کا, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے, اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا, تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا. ایران عراق کے خلاف جو UNO کے سینکشنز ہیں کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے, لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر, کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں, جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر, کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں, کافی بڑی تھی, لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ, رشیا, یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں, کے مفادات ہیں, عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی, اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات, امریکی مفادات, صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات, یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں, جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا, اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا, اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی, اس لیے نہیں کی
کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں رکھی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی جس کے لیے ضرورت ہو کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، لیکن یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ پاکستان کے خلاف ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس میں بھلائی ہے تو برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی، اس کے میں شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیا، شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی کار میں وہاں سے برآمد ہو گیا، اور ہمارا کانسیپٹ ہم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، اس حالت جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، تو مقابلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپے ہوئے وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیے، جا کے چھپا سامنے آیا وہاں سے بننے والوں نے نکالے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل پسند نہیں ہوگا کہ دوبارہ دیا جا رہا ہے، تو وہ شخص جس سے اسلام کے خلاف وہ شخص جس کی کتاب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے، اس وادی دور و دراز، یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے، وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، کعبے میں شکست تسبیح شیخ افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے، جیسے دریائے جہلم سے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے رینج جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا ایک حصہ جو ہے ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا مہاجرین کے لیے ان کے لیے کارواں سی وادی دور و دراز، پنجاب میں سے کارواں چلے گا یہاں سے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی سلطانہ، مشرق سے فوجیں چلیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، جسے آپ طرف دے رہے ہیں کہ وہ وہی پہ وطن ہے، خراسان رایات و سور پاکستان کا خراسان سے سیاہ پٹھر چلیں گے، یہ حالات کوئی بول نہیں سکے گا، حتیٰ تن سبب ایلیا یہاں تک کہ وہ جا کر صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک، جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر اس لیے کہ 1.5-2 لاکھ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت لائی ہے کہ کشمیر میں مواد کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، یہ ان کی بے ایمانی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں افغانستان میں ہو چکی ہوگی، ورلڈ ٹیلی ویژن پر CNN پر اخبارات میں اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا، اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف نوجوان مسلمان چاہیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ کل نہیں رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری بندے سے مشرق پر، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ، وہ انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے 2 مرتبہ عروج 2 مرتبہ گرا اس کا، اسیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، 80-90 کے ہاتھوں پٹوائی، ایک قوم ہے، گریکس کے ہاتھوں مرمت، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں، حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو اسی صدی شروع ہم تو اپنی صفائی دیتے رہ گئے، لیکن ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا، یہ حال ہے پاکستان، ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب میں انہوں نے غلطی کی ہوئی تھی، حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، وہ تو اب سب انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا، اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو 6 دن جو ہے جو اس کے پچھلے سال میں تھے، مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ ٹل جائے، ہم دعا کریں کہ ٹل جائے، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے۔
اس حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے یہودی علماء کی مخالفت دشمنی کچھ نہ کچھ فساد، سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، جبکہ ایک حضرت دوسرے کے خلاف مسیح کی عمر الزامات، 33 برس یہ تو بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھارت میں بھی سخت غارت گری ہو جاتی ہے، لیکن یہودیوں نے لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے، یہودی کہتے ہیں سوری پر چڑھ گئے عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ کسی صورت میں پوسٹ ان پون کی نہیں لاش ہوگی. ایک غار میں اب بھی رکھ میں دی یہ گئی کہتا تھی، ہوں وہاں کہ اگر ریزریکشن ہو گیا، ان انتخابات کا کا بعد بدل میں صرف موت ایک ہے نہیں وہ ہو ماشاء گیا، اللہ ہے، اور پھر تو پھر انہیں ماشاء اللہ سے تو بہتر ہے کہ وہ تو ہمارے انتخابات اور ہو، عیسائیوں کے چاہے درمیان اس نوٹ میں کر کوئی لیجیے فرق یہ نکال چیز مشترک ہے، اس لیے کہ ماشاء اللہ کا مطلب جو ہے وہ تو صرف کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے سولی دیے گا، گئے، تباہ کن سولی پر خوفناک، مرے، اور پھر پھر بھارت زندہ کو ہوئے کچھ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ کیا کرایا اسے سارا معاملہ صرف کے اندر سے ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق قبول سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پاکستان کے لیے دوبارہ آئیں گے، لیکن ایک عیسائیوں کا بھی سامنے عقیدہ ہے آیا اور ہمارا بھی. ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اس وقت یہ اور یہ عذاب کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی عذاب باتیں آئی اکبر کے ہیں. مستحق ایک ہو دو چکے دن ہوئے تھے، ہیں جنگ میں دو لیکن اہم اللہ نے فرقیاں ان کی مدت دراز اور وہ کی. بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگر نام کسی کا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے. اگر کوئی الیکشن آپ پوسٹپون کرتے اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے کوئی نہیں. لیکن اگر صدر اسحاق ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر جو اس صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق کو واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں. لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کرے. یہ وہ بات ہے آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بگ صاحب انہوں نے بالکل شروع میں 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے. اس وقت کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا باقور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ میں، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر دانا کنت کنت نادا لیک وعدت خرابی ہے کسی اب آپ کو حدیث سنانے چلا ہوں، اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوئے تو اس دور سے جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل ظاہر. یہ تو ہماری زندگی پشتی جاہیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے 170 عیسوی میں اور وہاں سے لے کے 1917 تک کا ڈائسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار کی موت پر اختلاف کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں. دور انتشار کا جو پہلا دور تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے لیے دشمن تھے اور عیسائیوں کے لیے دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے لیے دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک شہر کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھا، کوئی الگ مذہب تو تھا ہی. رومی جو ہیں رومن پسند نہیں کر رہے، وہ ان دونوں کو سطح سے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہ کاری ہوں سن 300 عیسوی میں کیا ہوا ہے والمقام. لیکن لوگ جو ہے اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ گئے. وَيُبَعْثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت جو ہے اس کی طرف سے مسئلہ اصلاح کا اٹھ کھڑا ہو، لیکن ابھی دوبارہ باسی حکومت ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مکہ والمدینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکی اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ من العراق فَيُبَايِعُونَ. اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جو لوگ آئیں گے ان سے بیعت کریں گے.
وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، اب آئیے پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے یعنی جب کہ اپنے نبی کی ڈائسپورا تو سنت کے کتنا عرصہ ہو چکا مطابق، تھا؟ وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، نے گرایا ہے وَالْأَرْضُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فَيَلْبَسُ سَبْعَ سِنِينَ، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے، ثم يتوفى، پھر ان کا انتقال ہوگا، ويسلم علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر محمد رسول اللہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، آپ پر وہی کا آغاز ہوا، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان اول تو جبکہ حضور ابھی مکے میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف، وہ یہ ہے کہ مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین نکسن والے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا اور ہے یہ کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے ہیں، یہ ساری بیسن دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، حضور ابھی پہنچے نہیں، ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، یعنی اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے دعویٰ تو پڑ سکتا ہے، آتش فشاں پڑ سکتا ہے، مقابلہ، تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند، اسی طرح کی 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے، لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بدیانتی آتی ہیں، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے خاص طور پر سابق ہم اندر سے بغاوت کرتے کہ تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو علیہ ہزار برس سے بے گھر تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک کوئی گھر نہیں، ہمت کوئی ملک نہیں، میدان کے بر نہیں رہے تھے، یہ سورہ حشر میں ان کا اس نقشہ صدی میں اسے گھر ملا ہے، مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت کی نہیں، تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو بعض جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، برائے جدو فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، اس کام کا آغاز ہوا 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا، لیکن اسرائیل سے غزوہ بدر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر یہی ایک صدی ہے ایک تین قبیلوں جس میں خلافت اسلامیہ کا غزوہ بدر کے فوراً بعد نکالے گئے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ غزوہ خلافت کے فوراً بعد خلافت بنو نذیر نکالے گئے، جس کو ہم خلافت راستہ کہتے ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس حدیث کی حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ تاہم خلافت تھی، رات بھی اپنی آیت پڑھی تھی، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ چاک اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین بھی بعد میں ہیں، پہلے حضور کے بعد کیا ہوا یہ نوٹ کیجئے، یہ ایک تاریخ کا دوسرا دور، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشنٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ کون پھینک رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء اس فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا، کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن میں مدبریش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی، اب ایک اور عمر بھی ہے جو خاندان میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحیح تھی، عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز، اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے نیست و نابود، انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے، وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم،
ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین کے بعد. اور جب پہنچے ہیں تو باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں، نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان. حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا تو دیکھا ہے اس حال میں اسی طرح نکیل پکڑے ہوئے چلے آئے، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ اللہ حلیہ اپنا دوست فرما دے تب جا کے پیش ہم آپ کو کرنا. اس جنگ کی کوئی وجہ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے. اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے جو اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ انسان عظیم حضرت عمر، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں دیکھیں زیارتیں کریں. یہ معاہدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد ہوئے. اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا اس طرح تھریٹننگ. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اور کرا دیا کہ جس معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا. کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے. محمد کے تو رشتہ دار وہ صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنا شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا. ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، جی مصر میں یہ ہو رہا ہے، جی شام میں یہ ہو رہا ہے، جی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں؟ زبانی افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً تیار ہے. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے، اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ اور آج تک. فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے تعلیم شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے انسان کو بڑھتا ہے. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا. اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی ہیں اسپین میں. لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوئی، بہت پٹائی ہوئی، دشمنی تھی. عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن 300 عیسوی سے امپرر کانسٹنٹائن کے بعد شروع ہوا. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ کی یہ بڑھتی کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی. طارق ابن زیاد کی، طارق ابن زیاد نے اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمان، ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکر ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے
یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا اور یہ کیسے پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا، اسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، کلیطلا، اور وہاں آتے تھے لوگ. فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفید ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت کی پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی. اصل قوت پوپ کے ہاتھ، جنہوں نے اپنی جانوں کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ثابت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا ساتھ پوپ اس بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائے اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن ریویلڈ اسکرپٹ. اور اگر تم سب یہ کتاب پر سب پڑھ سکتا ہے، پوپ کے بعد کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے کچھ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اختلاف ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا. نتیجہ کیا ہوا، یہود کی عصمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل بات تو یہ وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی. موسیٰ کے امتی یہ ہے، برات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سولی چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا. اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108. وہ لکھتا ہے کہ Christians retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیہات وہ شامل ہو گئے. لہذا آپ ذرا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام سے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے پہلا حوالہ ہے گنتی باب 31 آیات 18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور چھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے، کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16 تا 18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خدا تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی جی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دے. مرد عورتیں بچے بوڑھے سب، یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے سموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4
ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3:6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرینڈ رسل. کرسچینٹی میں آ کر یہ تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام کی یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2 رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی. اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر عتم کیا تھا نوٹ کیجیے. صلیبی جنگیں. ایک بات کے بعد سے نوٹ کر لیجئے گا. فرسٹ ملینیم ختم ہوا سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا. یہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی. جہاں سے گزرے آبادیاں کیا آبادیاں اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچیے تو صحیح. اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ میں. شرم سے اوپر تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں. انفیڈلز یہ کافر یہ مرتد یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں ہے ان کے ہاتھ میں. دل پہ وہ آگ لگائی ہے 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ لوگ پہنچے اور جو تباہی مچائی. تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹوری کے بارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جاتی ہیں. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. بھٹکے ہوئے راہوں کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی بات پر وجود میں آ جائے. اس لیے نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں. مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل حدیث نبی کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دی اجازت. اللہ حافظ. نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے. اسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا وہ معمولی سا شہر رہ گیا. نئے شہر بڑھ گئے. اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا. پھر دنیا میں وہ نسخہ نہیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصی کے نیچے. وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے وہ محفوظ رہتے. اوپر ملبہ آ گیا اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں. وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے وہ بھی موجود ہے. اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی پڑی. وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے. لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو. اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا. انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ذکر اس میں نہیں. اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے. وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے بلکہ مسلم ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ یہ تو والدین ہیں اس کے جو اس سے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے. فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ. اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا یہ ہے
ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی. خشت اول چون حد بیمار کج تاثریا بھی رود دیوار کج. اب اللہ نے جب دیکھا آپ کا ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہگار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا، مسیح یسوع، اسے زمین پر بھیجا. یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہگاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا. یہ عقیدہ ہے عیسائی. جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا. قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دے. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ. اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنا. ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا. یہ بات احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کریں. غلطی ہو گئی توبہ کریں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات پھر ہو گیا، تواب اسی لیے کا بار بار توبہ. تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی. بچے نے تختی لکھی تھی، اس کو دھو دیا، ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے. نوٹ کر لیجیے، مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہٰذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین، حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لهم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات چیز ہوتی ہے کہ جس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا. جب میں اللہ کو پوجتا ہوں، اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوجوں؟ لیکن نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے. اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کیا؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا. اس پر میرے علم کی حد ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا. ہو سکتا ہے قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے. کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسی انسان کو، عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا. قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں میرا پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر نہ معلوم کتنے مقامات ہیں جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں دہشت زدہ. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق.
ہوشیار کے رہ بردم تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بڑا مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے، تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے، تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے تسلیم کی کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، اب خزانہ نہیں پڑا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے کسی کے پاس جائے کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو فائدہ ہوا۔ تو کن تو کنزا مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شان ساری میرے اندر ہی اندر تھی۔ کن تو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی، اب مجھے پہچانو اس کائنات، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو۔ ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو، یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها۔ یہ ساری آیات ہیں محترم، اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ، پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو جاننے کی صلاحیت انسان۔ یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ نے، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند۔ ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں، وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا۔ اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ، جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ کھلا۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ کھلا۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا
ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل کی، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتہرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم، وعلیہا طعامہ وشراب، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا بیان مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ آج کا یہ بیان تھا۔ اسی طرح کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل حدیث نبوی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلے بیان تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔